الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. قرآن مقدس اللہ رب العزت کی وہ لازوال، لاجواب، لامثال کتاب ہے کہ جس نے کائنات کے اندر اصلاح کا وہ انقلاب برپا کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی. جو معاشرہ فی ضلال مبین تھا، جو معاشرہ گمراہی میں اپنی مثال آپ تھا، اسی معاشرے کو ایسا بدلا کہ اب وہی معاشرہ ہدایت میں اپنی مثال آپ ہے. یہ ایک ایسی عظیم کتاب ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 تلاوت کی. قرآن مقدس کہتا ہے: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا. پھر ہم نے وارث بنایا اپنی کتاب کا. ثم اورثنا الکتاب، ہم نے قرآن کا وارث بنایا. الذین، ان لوگوں کو، اصطفینا من عبادنا، جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، جنہیں ہم نے منتخب کر دیا، نظر کرم ڈالی تو انہیں وارث کتاب بنایا. یہ ایک. اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ.
تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ آپ نے غور کیا ہے اس حدیث پہ کبھی کہ جب اللہ کے پاک پیغمبر یہ ارشاد فرما رہے تھے تو سامنے میرے اور آپ جیسے لوگ نہیں، صحابہ کرام تھے۔ جب آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ کے سامنے صرف طالب العلم نہیں تھے، غازی بھی تھے، مجاہد بھی تھے، صدقے خیرات کرنے والے بھی تھے، راتوں کو قیام اللیل کرنے والے بھی تھے، رات تہجد میں گزارنے والے بھی تھے، حج کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، دن کو روزے رکھنے والے بھی تھے۔ یہ ساری صفات ان میں تھی، لیکن یہ نہیں فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو روزہ رکھے، تم میں بہترین وہ ہے جو تہجد پڑھے، تم میں بہترین وہ ہے جو خیرات بہت کرتا ہے، بلکہ یہ ساری صفات والے موجود ہیں۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو یا تو قرآن سیکھنے والا طالب العلم ہے یا قرآن سکھانے والا استاد ہے۔ یہ ان میں سے بہتر ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ بے لوفر لفنگا پھر رہا ہے اس کے مقابلے میں یہ بہتر ہے قرآن والا، نہیں، قرآن والا ان لوگوں میں بہتر ہے۔ میں اگر اپنے الفاظ میں یہ کہوں کہ چنے ہوئے لوگوں میں سے جو چنا ہوا ہوتا ہے وہ قرآن کا طالب العلم یا استاد ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت ساری قوموں کو بلند و بالا کرتا ہے اور بہت ساروں کو پست کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے۔ اس حدیث کا ذرا مطلب سمجھیے۔ بہت دفعہ میں نے بیان بھی کی ہے اور اس کے مقاصد بھی بیان کیے، آج ایک مقصد آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ کیا ہی خوبصورت انداز سے ہندوستان کے ایک عالم مولانا وحید الدین خان نے ایک عجیب تشریح کی ہے۔ کہتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے اٹھاتا ہے، بلند کرتا ہے، اقواما کئی قوموں کو، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ اور کئیوں کو اس کے ذریعے پست کرتا ہے، پست رکھتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب سیاست اور حکومت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اللہ کتاب کے ذریعے اونچا کرتا ہے، یعنی اسے بادشاہ بنا دیتا ہے، اسے صدر گورنر بنا دیتا ہے، اسے وزیر اعظم بنا دیتا ہے۔ کہتے ہیں اس حدیث کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر یہی معنی لیا جائے تو پھر قرآن کے کتنے ہی خادم ہیں جنہوں نے زندگی بھر کوئی عہدہ بھی قبول نہیں کیا ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ ان کو قرآن نے نہیں اٹھایا؟ سنیے، کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جن حقیقتوں کو کھولا گیا ہے اس کو جو آدمی دریافت کرے وہ انسانی بلندی کے درجے پر پہنچ جائے گا۔ اللہ، اس کے اندر ذہنی ارتقاء کا عمل جاری ہوگا، اس کا ذہن بھی بلند و بالا ہوگا، اس کے اندر فکری انقلاب آ جائے گا، اس کے اندر اعلیٰ ذوق کی صفت پیدا ہو جائے گی، وہ اخلاق کے بلند مرتبے پر پہنچ جائے گا، اس کی نفسیات مکمل طور پر مثبت نفسیات بن جائیں گی،
اس کو کردار کی بلندی حاصل ہوگی، وہ معاملات میں بھی حسن تدبیر کو اختیار کرے گا، معاملات میں بھی حسن تدبیر کو اختیار کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ وہ دشمنی کے باوجود بھی عدل اور انصاف کو ہاتھ سے نہیں جانے دے گا، وہ اشتعال انگیزی کے باوجود بھی مشتعل نہیں ہوگا، اس کے اندر ربانی شخصیت پرورش پائے گی، وہ خدا کے جلال و کمال میں جینے والا انسان بن جائے گا۔ حکومت ملے یا نہ ملے اس کو، وہ اپنے اندر اتنی صفات پائے گا کہ وہ بلند ہوتا جائے گا، اخلاق بلند، سوچ بلند، کردار بلند، معاملات میں بلند انسان بنے گا۔ اور انہی وارثان کتاب میں تذکرہ کرنے لگا ہوں، سند المفسرین حبر الامت ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس کی جھلک دیکھیے۔ آج بارش کی وجہ سے میں بھی کافی تاخیر سے آیا ہوں، اور آپ لوگ بھی بھیگے بھیگے ہوئے ہیں، سردی سے بالکل سمٹے ہوئے ہیں۔ بہرحال وقت اگرچہ تھوڑا ہے لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، سنیے۔ کون سے صحابی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں دنیا حبر الامت کے نام سے جانتی ہے، یعنی امت کا بہت بڑا عالم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، ان کے بارے میں کہتے ہیں نعم ترجمان القرآن، نعم ترجمان القرآن، کہ عبداللہ ابن عباس بہترین ترجمان القرآن ہے، قرآن کا بہترین ترجمان ہے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ کہیں گے کہ یہ مقام ان کو کئی 80-90 سال کی عمر میں ملا ہوگا، نہیں، پیدا ہوئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی سے 3 سال پہلے۔ نبی علیہ السلام نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی تھی تو ہجرت سے 3 سال پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس پیدا ہوئے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں، تو اس لحاظ سے نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہو گئے۔ ایک دوسرا رشتہ، نبی علیہ السلام کی زوجہ ہے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی والدہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپس میں حقیقی بہنیں ہیں۔ تو ام المومنین حضرت میمونہ حضرت عبداللہ بن عباس کی کیا ہو گئیں؟ سکی خالہ ہیں۔ ہجرت سے 3 سال قبل پیدا ہوئے، اور پھر جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے 10 سال گزارے، پھر 10 سال آپ نے مدینہ میں گزارنے کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو 10 اور 3 بولو 13 سال۔ اس سے اندازہ لگائیے جب نبی علیہ السلام وفات پا گئے، دنیا سے آپ تشریف لے گئے، تو ابن عباس کی عمر کتنی؟ 13 سال۔ تو دوستو آپ اپنے مجمع میں دیکھ لیں 13 سال کے لڑکے کو، آپ کو پتہ چل جائے گا 13 سال کی عمر ہے، لیکن مقام رتبہ دیکھیے، اللہ اکبر۔ اس مقام کی بھی وجہ ہے، قرآن کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے۔ ہر وقت نبی علیہ السلام کی معیت میں، عمر بھی چھوٹی، اور آپ کی خدمت میں لگے رہتے تھے،
یہاں تک کہ رات کو بھی نبی علیہ السلام کے پاس کئی دفعہ ٹھہر جاتے اپنی خالہ کے پاس. تو کہتے ہیں رات ہوتی میں خالہ کے گھر میں ٹھہر جاتا تاکہ میں رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات بھی تو دیکھوں. فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسے ہوا میں ٹھہرا اپنی خالہ کے ہاں، رات ہوئی، نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، تھوڑی دیر آرام کے بعد اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں. وضو کے لیے آپ جب اٹھتے ہیں، آپ حاجت کے لیے گئے، میں نے آپ کے لیے لوٹا بھر دیا، لوٹا بھر کے رکھ دیا. حالانکہ مجھے کہا کسی نے، لیکن مجھے اندر سے یہ محسوس ہوا کہ نبی علیہ السلام جب حاجت کے لیے گئے ہیں تو آپ وضو بھی فرمائیں گے تو پانی کی ضرورت ہوگی. میں بغیر کسی کے کہنے کے گیا، پانی لے آیا. نبی علیہ السلام نے لوٹا دیکھا، فرمایا کس نے رکھا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے. آپ نے خوش ہو کے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین کے اندر فقاہت عطا فرما، قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما. اللہ تفسیر کا علم عطا فرما. اس ادب احترام سے اتنی بڑی دعا پا گئے، اور یہ دعا معمولی ہستی کی نہیں، یہ سید الانبیاء کی دعا تھی، اس نے تو قبول ہونا ہی ہونا تھا. اللہ فقاہت عطا فرما، اللہ قرآن کا علم عطا فرما. کہتے ہیں ایک دفعہ ایسے ہوا میں نے آپ کے لیے لوٹا رکھا، آپ نے وضو فرمایا، میں نے بھی وضو کیا اور آپ کی بائیں جانب آ کے کھڑا ہو گیا. آپ ہی کی اقتداء میں کھڑا ہو گیا بائیں جانب، آپ نفل پڑھ رہے تھے. نبی علیہ السلام نے نماز کے دوران میرے سر پہ یوں ہاتھ رکھا اور ایسے گھما کے مجھے اپنی دائیں جانب کیا، بائیں جانب سے دائیں جانب کیا اپنے. جب دائیں جانب کھڑا کیا، یوں سر پہ ہاتھ رکھا اور مجھے اپنے برابر میں کھڑا کر رہے ہیں. جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں میں پھر پیچھے ہو جاتا ہوں، نبی علیہ السلام پھر برابر کرتے ہیں میں پھر پیچھے ہو جاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. نماز ختم ہوئی، فرمایا ابن عباس کیا ہو گیا؟ میں آپ کو اپنے برابر کھڑا کرتا ہوں اور آپ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، میں آپ کو اپنے برابر کھڑا کرتا ہوں آپ پیچھے ہوتے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ آپ کی شان اور مرتبے کو دیکھا کہ آپ کے برابر کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ 13 سال کا لڑکا ہو، اتنی سوچ. یہ صحیح بخاری کے اندر ہے. فرمایا آپ کے برابر کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں پیچھے کھڑا ہو گیا، برابر نہیں آیا. اللہ کے پاک پیغمبر کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا اللہم علمہ الحکمت، اللہ اسے حکمت و دانائی عطا فرما دے. اور حکمت سے مراد بھی دین کی سمجھ، قرآن کی سمجھ ہے. قرآن کہتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جسے حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کیا گیا. یہ ادائیں آپ کی، یہ آپ کا مقام. اور یہ 3-4 دفعہ ایسا موقع آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مقدس سے آپ کو دعا نصیب ہوئی. ایک دن کہتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور میرا سینہ آپ کی پیٹھ کے ساتھ ٹکر رہا تھا. وہ ٹھنڈک میرے سینے میں محسوس ہو رہی ہے.
نبی علیہ السلام نے میری طرف یوں مڑ کے دیکھ کے فرمایا یا غلام، او لڑکے. کیا عجیب انداز ہے. یا غلام، او لڑکے. میں نے کہا جی یا رسول اللہ. فرمایا انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں، سکھاتا ہوں، چند باتوں کی تعلیم دیتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. پہلی بات، او ابن عباس، او لڑکے، احفظ اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کر. احفظ اللہ، اللہ کی حدود کی کیا کر، اس سے آگے نہ بڑھ. تو کیا ہوگا؟ اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ یحفظک. دوسری بات، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے دین کی حفاظت کر، حکموں کی حفاظت کر. تجدہ تجاہک، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. دو ہو گئیں. تیسری بات، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. او لڑکے، اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی تجھے مانگنا ہو تو مانگے. فَاسْأَلِ اللَّهِ، کس سے مانگ؟ اللہ سے مانگ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تو مدد مانگنے پہ آئے، تجھے مدد کی ضرورت ہو تو فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے مدد مانگ، اللہ کی مدد مانگ. وَعْلَمْ، اور اے لڑکے جان لے، أَنَّ الْأُمَّةَ لو اجتماعت، اگر یہ پوری امت اکٹھی ہو جائے، عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ، یہ کہ آپ کو نفع دینا چاہیں، بِشَيْءٍ، کچھ بھی، تو لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. ساری امت جمع ہو جائے، تجھے کچھ نفع دینا چاہے، تو ساری امت مل کے بھی تجھے کوئی نفع نہیں دے سکتی. ہاں، ساری امت جمع ہو جائے، نفع پہنچانا چاہے، آپ کو کتنا نفع پہنچے گا؟ فرمایا وہی پہنچے گا کتبہ اللہ لکا، جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے، آپ کو نفع وہی پہنچے گا. وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، اگر ساری امت جمع ہو جائے، آپ کو ضرر، تکلیف، نقصان دینا چاہے، تو لم یضروک، آپ کو ذرا بھی ضرر تکلیف نہیں دے سکتے. آپ کو وہی تکلیف پہنچے گی قد کتبہ اللہ علیک، جو تکلیف اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی ہے. سن لے لڑکے، رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صحیفے خشک ہو چکے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے جو تقدیر میں لوح محفوظ میں لکھوانا تھا وہ لکھا جا چکا ہے، قلم اٹھا لیے گئے ہیں، جو کچھ ہونا تھا وہ لکھ دیا گیا، صحیفے خشک ہو چکے ہیں، یعنی مزید اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. تقدیر پر بھی ایمان رکھیے. یہ کلمات اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی ہے. اور قرآن مقدس کا علم، اس قدر علم حاصل کیا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کسی نے پوچھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے انہو بحر، انہو بحر، وہ دریا، سمندر ہے علم کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب مسند خلافت پہ آتے ہیں، آپ کے ہم علمی مجلس مقرر ہوتی تھی، تو آپ بدر کے صحابہ کو نمایاں حیثیت دیتے تھے۔ کیوں نہ دیتے کہ بدریین کو اللہ نے نمایاں حیثیت دی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ جبریل آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بدر میں شریک صحابہ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ فرمایا ہم میں بدریین کو ہم نمایاں شان دیتے ہیں، نمایاں نظر سے دیکھتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح جس طرح بدر میں شریک صحابہ کو آپ ممتاز حیثیت سے دیکھتے ہیں، بدر میں شریک ہونے والے فرشتوں کو فرشتوں میں نمایاں حیثیت ہے۔ جو فرشتے بدر میں شریک ہوئے وہ فرشتوں میں نمایاں حیثیت سے دیکھے جاتے ہیں۔ تو جب بدریین کو آپ بٹھاتے تو انہی کے برابر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بٹھاتے۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ ان میں سے بعض نے اعتراض بھی کیا کہ یا امیر المومنین، آپ اس ایک نوخیز لڑکے کو ہمارے برابر بٹھاتے ہیں، جبکہ ہمارے لڑکے، ہمارے بیٹے بھی اس سے بڑی عمر کے ہیں، ہمارے بیٹے بھی اس سے بڑی عمر کے ہیں، یہ اتنی عمر میں آپ ہمارے برابر بٹھاتے ہیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا اللہ کی قسم، یہ میں ان کو آپ کے برابر نہیں بلکہ اللہ کا قرآن انہیں آپ کے برابر بٹھاتا ہے۔ قرآن مقدس کا علم ہے ان کے پاس، اس علم کی قدر کی جاتی ہے، اور علم مالک جسے دے دے، یہ عمر کی قید اس کے لیے نہیں ہے کہ عمر زیادہ ہو یا تھوڑی ہو۔ اللہ جب فراوانی کر دے تو کر دے۔ اللہ کی قسم میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ 3 دفعہ لسان نبوت سے آپ کو دعا ملتی، اللہ قرآن کا علم دے دے ان کو، اللہ دین کی فقاہت دے دے ان کو، اللہ تفسیر کا علم ان کو دے دے۔ 3 دفعہ یہ دعائیں پا لینے کے بعد چاہیے تو یہ تھا ہمارے ذہن کے مطابق کہ عبداللہ ابن عباس گھر میں بیٹھ جاتے کہ نبی علیہ السلام نے دعا کر دی اور سارے کام چل سن، اور ماں علم دی ضرورت، اب مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب دعا تو ہو گئی ہے۔ لیکن قربان جاؤں، اتنی دعائیں ملنے کے باوجود بھی آپ نے اسباب علم کو کیسے اختیار کیا؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم ایک ایک مسئلہ میں نے 30 صحابہ سے پوچھا ہے۔ ایک ایک مسئلہ کتنے صحابہ سے؟ 30 صحابہ سے میں نے پوچھا ہے، تاکہ مضبوط ہو جائے، تصدیق ہو جائے، پکا ہو جائے۔ اور کہتے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون سے زید؟ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری جماعت صحابہ میں سے انہی کے اوپر اعتماد کیا۔ فرمایا زید قرآن کریم کو تختیوں سے، چمڑوں سے، پتھر کی سلیٹوں سے اکٹھا کرنا ہے، نسخہ بنانا ہے، میں صرف اعتماد آپ پہ کرتا ہوں۔ زید بن ثابت پہ اعتماد کیا گیا۔ تو حضرت زید کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر مجھے خلیفۃ الرسول ڈیوٹی لگا دیتے کہ یہ جو پہاڑ ہے نا، اس پہاڑ کو پتھر اٹھا اٹھا کے اس جگہ منتقل کرنا ہے دوسرے پہاڑ پہ، یہ آسان تھا، لیکن قرآن کریم کو اکٹھا کرنا اس طرح کتابی شکل، یہ میرے لیے مشکل تھا۔ اتنا گراں بار مجھ پہ بوجھ ڈالا گیا، لیکن انکار کی گنجائش نہیں تھی، کرنا پڑا۔ اب جب کرنا شروع کر دیا تو اللہ نے کیا، وہ نسخہ تیار بھی ہو گیا، مکمل بھی کر لیا گیا۔ اب سنیے ذرا، یہ حضرت زید بن ثابت جب تشریف لاتے، جب سواری پر بیٹھتے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے علم کی اتنی قدر کرتے تھے کہ سواری کی لگام پکڑ لیتے،
جیسے کوئی عالم ہو اور آپ اس کے لیے دروازہ کھول کے کھڑے ہو جائیں کہ آپ تشریف رکھیں، میں دروازہ بند کر دوں گا، آپ تشریف رکھیں، اللہ اکبر، یا آپ دروازہ کھولیں تاکہ اترے استقبال کے وقت، اور رخصت کرتے ہوئے دروازہ آپ نے پکڑا ہو تو یہ گھوڑے کی یا اونٹ کی لگام پکڑ لیتے، سے لگام نہیں، جدھر چڑھنے کے لیے رکاب میں پاؤں رکھتا ہے بندہ، اس کو پکڑ کے پاؤں کے قریب کر دیتے۔ حبر الامت ہے، ترجمان القرآن ہے، زید بن ثابت کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ مدینے والوں میں زید جیسی قدر، اللہ اکبر، اہل مدینہ میں زید کی بہت بڑی قدر کی۔ یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں ہاشمی ہوں دوستو، یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں قریشی ہوں، یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوں، چچا زاد ہوں۔ خادم بن کے رکاب پکڑ لیتے ہیں تو زید کہنے لگے دع عنک یا ابن عم رسول اللہ، او نبی علیہ السلام کے چچا زاد چھوڑیے، آپ یہ کام نہ کیا کریں۔ فقال ابن عباس، تو ابن عباس کہنے لگے ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں تو یہی حکم ملا ہے کہ ہم اپنے علماء کی ایسی قدر کریں۔ ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، تو جب یہ کہا اب زید کا بھی انداز دیکھیے، زید کہنے لگے ارنی یدک، ذرا اپنا ہاتھ دکھائیے ابن عباس۔ تو جب حضرت ابن عباس ہاتھ آگے کرتے فقبلہا، تو حضرت زید بن ثابت نے آپ کے ہاتھ کو چوم کے کہا ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا، جب آپ علماء کی یہ قدر کرتے ہیں تو میں تمہارے ہاتھ کو بوسہ دے کے کہتا ہوں ہم نبی کے اہل بیت کی یہ قدر کرتے ہیں۔ کیا محبتیں ہیں، کیا پیار ہے۔ پھر اللہ نے علم کتنا دیا، مسروق کہتے ہیں اللہ، یہ تابعین میں سے بہت بڑے اجل عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کنت اذا رأیت ابن عباس، جب میں حضرت ابن عباس کو دیکھتا قلت اجمل الناس، کہ لوگوں میں تو بس حسین یہی ہے، فَإِذَا نَطَقَ، جب بولتے صورت دیکھتا تو یوں لگتا لوگوں میں حسین آپ ہیں، اور جب بولتے تو قلت افصح الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ فصاحت والے بھی آپ ہیں، اور جب علم کے موتی نچھاور کرتے قلت اعلم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا بھی یہی ہے۔ تو لگتا ہے خوبصورتی، فصاحت اور علم اللہ نے اتنا عطا فرمایا تھا۔ ایک جھلک آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جو امام ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ابو صالح فرماتے ہیں لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْ ابن عباس مجلسا، او لوگو میں نے عبداللہ ابن عباس کی ایسی مجلس علمی دیکھی ہے، لو ان جمیع قریش افتخرت بھی لکان مفخرتن، اگر تمام قریشی اس پہ فخر کریں تو صرف ان کے فخر کے لیے اکیلا ابن عباس ہی کافی ہے۔ میں نے ایسی مجلس دیکھی ہے، اس مجلس کی جھلک سنیے ذرا۔ کہتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا فِي الطُّرُقِ، میں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عباس کے گھر کے باہر ساری گلیاں بھری ہوئی ہیں، مدینہ کا
سارا ماحول بھرا ہوا ہے، ارد گرد سارے لوگ ہی لوگ، ہجوم ہے، حتی ضاقت بہم، گلیاں راستے تنگ ہو گئے، اتنے لوگ ہیں، لوگوں کا ہجوم ہے۔ فدخلت علیہ، میں اس رش میں مجمع میں ہوتے ہوئے سیدھا ابن عباس کے پاس پہنچا، شاگرد ہیں ان کے، کہتے ہیں جب میں پاس پہنچا میں نے کہا حضرت باہر لوگوں کا اتنا بڑا ہجوم آیا ہے، کاپیاں قلم کاغذ لیے ہوئے، آپ کے گھر کے باہر کوئی جگہ نہیں ہے۔ آج تو یونیورسٹیوں میں ہزاروں استاد ہوتے ہیں، ایسا ہے، بڑی بڑی جامعات میں ہر فن کا الگ استاد ہوتا ہے۔ میں نے تو صرف صرف پڑھانی، کوئی کہتا ہے میں نے نحو پڑھانی ہے، کوئی تفسیر پڑھا رہا ہے، کوئی تجوید پڑھا رہا ہے، ایسا ہی ہے، ہر فن کا اپنا اپنا استاد۔ قربان جاؤں کہ ابن عباس تنہا مکمل یونیورسٹی ہے، مکمل جامعہ۔ اب اس کی جھلک بتانے لگا ہوں کیسے، سنیے ذرا۔ شاگرد آیا، فرمایا حضرت باہر لوگوں کا بے انتہا ہجوم ہے۔ شاگرد سے کہنے لگے زعلی وضوءً، جلدی کر میرے لیے وضو کا پانی رکھ۔ شاگرد کہتے ہیں فوضعت لہ وضوءً، میں پانی لے آیا، فتوضع وجلس، آپ نے پہلے وضو کیا، باوضو ہو گئے، پھر مسند پہ آ گئے گھر کے، اور فرمایا اخرج، شاگرد سے کہا جلدی نکل باہر۔ میں نکلا، کہا کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَقُلْ لَهُمْ، نکل کے اعلان کر لوگوں کے مجمع میں، من کان یرید ان یسأل عن القرآن وحروفہ فلیدخل، جو قرآن اور قرآنی حروف کے متعلق پوچھنا چاہتا ہے وہ مجمع آ جائے، قرآن اور اس کے حروف کے متعلق پوچھنے والے آ جائیں۔ کہتے ہیں باہر نکلا، میں نے اعلان کیا، دروازہ کھولا، سارا گھر سارا حجرہ بھر گیا۔ فخرجت فقلت لهم فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرہ، آپ کا حجرہ کمرہ پورا گھر بھر گیا۔ فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثل ما سألوا عنه وأكثر، لوگ پوچھتے گئے، آپ جواب دیتے ہیں، جتنا لوگوں نے پوچھا ہوتا آپ ان کے پوچھنے سے بھی ان کو زیادہ بتلا دیتے تھے، ان کے سوال سے بھی زیادہ، ان کے پوچھنے سے بھی میں آپ کو لوگوں کو وہ زیادہ بتلا دیتے۔ تو جب ان کو بتلایا فرمایا نکلو، ان سے کہو جاؤ اوروں کو بلا کے، وہ مجمع اٹھا اور سارے باہر چلے گئے۔ دوسرا مجمع آیا، گھر سارا بھر گیا۔ ابن عباس نے ان سے کیا کہا؟ فرمایا من اراد ان یسأل عن تفسیر القرآن و تأویلہ فلیدخل، جو قرآن کی تفسیر تعویل کے متعلق پوچھتا ہے وہ آ جائیں۔ آ گیا مجمع، پوچھتے گئے، آپ جواب دے رہے ہیں اور ان کے سوال سے بھی زیادہ بتلا رہے ہیں۔ جب انہیں مطمئن کیا فرمایا ان سے کہو نکلو، اوروں کو آنے دو۔ جب تیسری مرتبہ مجمع آیا، گھر حجرہ سارا بھر گیا۔ اس دفعہ ان سے کہا بھائیو آپ جاؤ، راستہ چھوڑو، دوسرے لوگ آ جائیں۔ جب دوسرے آئے فرمایا من اراد ان یسأل عن الحلال والحرام والفقہ فلیدخل، جو حلال حرام دین کی فقاہت کے متعلق پوچھنا چاہتا ہے، دینی سمجھ، وہ آ جائیں۔ اب حلال حرام کے متعلق فقہ کے متعلق پوچھنا چاہتا ہے وہ آ جائے۔ پھر گھر بھر گیا، پوچھتے گئے، آپ جواب دیتے گئے۔ جب وہ لوگ چلے گئے فرمایا شاگرد سے اب ان سے اعلان کر من اراد ان یسأل عن الفرائض وما اشبہها فلیدخل، جو علم میراث کے متعلق سوال و جواب پوچھنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں۔
اب اس دفعہ جتنا مجمع آیا وہ میراث کے متعلق پوچھ رہا ہے، آپ بتلا رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں آپ بتلا رہے ہیں۔ جب انہیں مطمئن کیا، تعلیم دی، وہ گیا شاگرد سے کہا اٹھ اب اعلان کر، من اراد ان یسأل عن العربیت والشعر وغریب الکلام وغریب کلام العرب فلیدخل۔ اب ان سے جا کے کہہ کہ شعر و شاعری کوئی پوچھنا چاہتا ہے، اشعار کے متعلق جاننا چاہتا ہے، یا عربیت کے متعلق جاننا چاہتا ہے، یا کلام کے اندر ایسا غریب لفظ، ناشنا لفظ، اس کے معنی کے متعلق پوچھنا چاہتا ہے، تو لغت سیکھنے والے بھی آ جائیں۔ جب وہ آئے آپ نے انہیں بھی مطمئن کیا۔ دوستو، لسان نبوت سے نکلی ہوئی دعا کا اثر تو ہونا تھا نا۔ اتنا علم اللہ نے عطا فرمایا، اتنی سمجھ اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی۔ انشاءاللہ اگر وقت نے اجازت دی، اگلے جمعے انشاءاللہ میں یہیں سے آگے چلوں گا اسی مضمون کو لے کر۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو بیان کرنی تھی، لیکن آج کے وقت کی قلت کی وجہ سے وہ رہ گئی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین کی فقاہت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں دین کے ساتھ وابستگی تا حیات نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔